کہ جمعے کی نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی شخص اگر 3 جمعے کی نماز لگاتار چھوڑ دے تو کیا وہ انسان دین سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے؟ وراثت میں مل رہی ہے وہ سارا کچھ معاف کر دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ پروگرام آپ کے سوالوں کا جواب لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہر اتوار کو آپ کے لیے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنا سوال یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ کے ذریعے میرے پاس درج کرا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتے کو میں آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دینے کی کوشش کروں گا۔ آج جس کا سوال سب سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں اس کا نام ہے مقبول احمد، سہرسہ بہار سے۔ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ کوئی بھی شخص اگر 3 جمعے کی نماز لگاتار چھوڑ دے تو کیا وہ انسان دین سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے؟ جناب مقبول اور دیگر ناظرین، کوئی بھی شخص اگر 3 جمعے کی نماز لگاتار چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتا ہے۔ یعنی آپ اسلام کو، دین کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ نام تو آپ کا اسلام والا ہے، مسلمان والا ہے، لیکن حقیقت میں آپ دین سے بالکل دور ہو چکے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ انسان کافر تو نہیں ہوتا ہے، مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن وہ نام کا مسلمان ہوتا ہے، کام کا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بلا عذر 3 جمعے کی نماز کبھی آپ نہ چھوڑیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص 3 جمعے کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ شخص منافق ہے۔ رحمت عالم باعثی بہار سے سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب یہ بتائیے کسی کی جمعے کی نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جناب رحمت عالم صاحب، آپ کے اوپر اگر جمعے کی نماز فرض ہے اور جس مسجد میں آپ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں وہاں جمعے کی نماز ہو چکی ہے تو آپ کسی دوسری مسجد میں چلے جائیں۔ شرط ہے کہ وہ مسجد اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتی ہو۔ آپ اس مسجد میں جا کے جمعے کی نماز پڑھ لیں، اور اگر شہر کے تمام مساجد میں جمعے کی نماز ہو گئی ہے تو آپ ظہر قضا پڑھ لیں گے۔ یعنی جمعے کی نماز آپ اکیلے تو پڑھ سکتے نہیں، جماعت سے پڑھنا ضروری ہے، تو آپ اس کے بدلے میں ظہر کی نماز قضا پڑھ لیں۔ طاہرہ بیگم واسکو گوا سے یہ سوال کرتی ہیں، مولانا صاحب یہ بتائیے کہ والدین کے انتقال کے بعد وراثت میں جتنی زمین جائیداد بہنوں کو ملتی ہے تو بہن کو دینے کے بجائے بھائی آ کر کے بہن کے پاس معافی مانگ سکتا ہے کہ نہیں، کہ میری بہن جو زمین یا جو پیسے، سونے، چاندی وغیرہ تم کو وراثت میں مل رہی ہے وہ سارا کچھ معاف کر دو۔ طاہرہ بیگم اور دیگر ناظرین، یہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ حصہ لگانے سے پہلے بہن کے پاس جا کے کہتے ہیں بہن معاف کر دو، تم مت لو، اور بہن یوں ہی کہہ بھی دیتی ہے بعض دفعہ کہ ہاں ہم نے معاف کر دیا۔ تو یہ معافی نامہ درست نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے زمین کا حصہ لگایا جائے گا، یا اگر کوئی پیسے وغیرہ ہوں، سونے چاندی وغیرہ ہوں تو اس کو بھی برابر حصہ کیا جائے گا۔ نہیں، حصے میں جتنا بہن پاتی ہے اتنا حصہ اس کو دیا جائے گا۔ جب اس کے اختیار میں وہ ساری چیز آ جائے، وہ قبضہ کر لے، وہ مالکہ بن جائے، اس کے بعد اگر وہ معافی دیتی ہے تو وہ معافی نامہ صحیح ہے۔ لیکن آپ حصہ لگانے سے پہلے، اس کو حصہ دینے سے پہلے معافی مانگتے ہیں تو یہ معافی نامہ درست نہیں ہے، اور آج کے دور میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے جو بالکل سراسر غلط ہے۔ شوکت عالم پورنیہ بہار سے سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، کسی مسلمان بھائی سے میری ملاقات ہوئی، دوستی ہو گئی، انہوں نے مجھے بہت کچھ سمجھایا تو میں اب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، لیکن مجھے نہ تو سورہ فاتحہ پڑھنا آتا ہے نہ کوئی دیگر سورہ پڑھنا آتا ہے، تو کیا میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جناب شوکت اور دیگر ناظرین، 40 دن تک تو نماز ہو جائے گی، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جس طرح ہمارے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح علم دین سیکھنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہو، بچیاں ہو، کوئی بھی ہو، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ جس طرح نماز پابندی سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اسی طرح آپ دن میں کوئی ایک ایسا ٹائم نکال لیں کہ پابندی کے ساتھ آپ علم دین حاصل کریں، کیونکہ علم دین سیکھنا بھی آپ کے اوپر فرض ہے۔ 40 دن آپ کی نماز ہو جائے گی، 40 دن کے اندر ضروری جو مسائل ہوتے ہیں نماز کے وہ آپ سیکھ لیں،
ورنہ آپ کی نماز 40 دن کے بعد نہیں ہوگی۔ 40 دن کے اندر ضروری چیزیں سیکھ لیں، اگر سیکھ نہیں پاتے ہیں لیکن ارادہ رکھے ہیں، کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ نماز تو آپ کی ہو ہی جائے گی۔ لیکن آپ کو سیکھنا علم دین بہت ضروری ہے، فرض ہے۔ آپ بھی چاہیں تو ہم سے کوئی دینی سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دینے کی کوشش کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔